الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکے گا، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما منکم من احد ان يتوضا فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايهما شاء، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک خوش نصیب عورت جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ کون ہوگی؟ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلیت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة ما شئت، رواہ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کیے ہوں گے، انہیں 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنے رحم و کرم سے ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔